السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذو الحجہ کے تمام ایام میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ ہے حج کا ادا کرنا۔ وہ سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے اس عشرے میں اور اس مہینے میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قبول حج ہے، مبرور حج ہے، اس کا بدلہ کچھ اور نہیں ہے سوائے کہ جنت ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ اس کے بعد کون سے ایسے عمل ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ سے تقرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے کلوز ہو سکتے ہیں؟ کیوں ان دنوں کی اتنی افضلیت فضیلت ہے؟ کیونکہ ان دنوں کے ذریعے بندہ جو ہے اللہ سے قربت، اللہ سے قریب آنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ کیا کریں، اس دن جو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن، اس دن روزہ رکھیں۔ جو ایک روزے کا رکھنے کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، حدیث میں ہمیں ملتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی اس دن اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کے اگلے اور پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایک روزہ رکھنے کا بدلہ کیا ہے، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم کی آنکھ سے دوری کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن ضرور روزہ رکھیں۔ اور عرفہ کا جو دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے خوب رو رو کر پناہ مانگیں۔ اور کیا کریں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ فَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی جو ہے تسبیح اور پاکی بیان کریں۔ اور سورہ حج کی آیت میں ملتا ہے کہ ان دنوں میں جو یہ مقررہ دن ہے، اس میں اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے ہم کریں انشاءاللہ۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ یہ جو دن ہے، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے زیادہ اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کو اعمال، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اتنے زیادہ پسندیدہ ہیں جتنے کسی اور دنوں میں اعمال پسند نہیں ہیں، بلکہ اس دن کی اتنی عظمت ہے، جو سنن احمد کی حدیث ہے۔ اور اس میں ہمیں چاہیے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کو جو ہے کثرت سے پڑھیں، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور تحمید یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم کثرت سے ہم کریں۔ تو تحمید یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحلیل یعنی یہ گنوانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور ہمیں اسی طرح حدیث میں ملتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس دن میں کس دن جو ہے سب سے اعمال اللہ کو پسندیدہ ہیں، اور ان تمام یہ جو ہے اعمال اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقرب ہیں، اور یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کو خرچ کرو، اور تم کیا کرو، جہاد میں اپنے دشمن کا مقابلہ کرو۔ اس سے بھی زیادہ افضل کیا ہے کہ تم کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو اگر ہم یہ سب سے زیادہ چنا ہوا جو پسندیدہ دن ہے، اس میں اگر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اور زیادہ بدلہ دگنا تگنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ملٹیپل کر دیں گے۔ اور کیا کریں ہم ان دنوں میں کہ اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجیں، اللہ کے رسول کے اوپر کثرت سے دعا بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کی آیت سورہ میں ملتا ہے ہم کو کہ کیا کریں ہم، اللہ اور جو اس کے فرشتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی جو ہے اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجو، برکتیں بھیجو۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو بھی درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں اور رحمتوں کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث سے ہم پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجے گا تو کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ بھی اس کے اوپر
برکتوں کو بھیجے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کو 10 گنا بڑھا دیں گے، اس کی 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ حدیث سنن النسائی سے روایت ہے اس کی۔ اور ہم کیا کریں، عرفہ کا دن اگر ہم پالیں تو کیا کریں، کثرت سے ہم دعائیں کریں۔ ہم اتنی دعا کریں کہ کچھ ایسی خاص دعائیں ہوں گی جو ہم لکھ لیں، یا ہماری کوئی بک ہو، کوئی دعا کی لسٹ ہو ہمارے پاس، تو ہم ان تمام دعاؤں کو اپنے پاس قریب رکھیں، دعاؤں کی بک کو، لسٹ کو۔ اور اگر ہم وہ دعائیں کر لیے اور اگر تھک گئے ہیں دعائیں پڑھ کے، تو ہمیں چاہیں کہ تو اگر ہم یوٹیوب پہ پلے کر سکتے ہیں دعاؤں کو، اور امام جو دعا کر رہے ہیں اگر ہم ڈالیں کہ امام حرم دعا، تو اور ان کے ساتھ جو دعا کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ آمین کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں دعاؤں میں، دعاؤں کی لسٹ ہم لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے کیا کیا چیزیں خاص مانگنی ہے۔ ہمارے دل میں آنے والی جتنی بھی جائز چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان تمام دعاؤں کو قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم جو ہے اللہ سے پر امید رہیں، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، ہم اپنی امت کے لیے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ خاص طور پر ہم ان لوگوں کے لیے مانگیں جو بہت مجبور، پریشان حال ہیں، جو انڈر پریولیجڈ ہیں، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، وہ زون جہاں پر جنگ جاری ہے، لوگ امن میں نہیں ہیں، ان تمام لوگوں کو ہم، جن تک ہم نہیں رسائی کر سکتے، جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم ان تمام لوگوں کو اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جو قرض دار ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں شریک کریں اور ہر ایک کے لیے ہم دعا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت میں کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگے تو کیا کہو کہ میں قریب ہوں اور میں دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے پر امید رہیں۔ ہاں، تو بہترین جو دعا کا وقت ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور کون سی دعا ہے جو ہمیں پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمیں یہ دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا دعا کریں، کیسے دعا کریں۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے کہ کیسے دعا کریں، تو ہمیشہ ہمیں جو ہے نا دعا کرتے وقت اللہ کی حمد کے ساتھ دعاؤں کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ اللہ کے نام لے سکتے ہیں، آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ یا ایسی کوئی دعا جس میں جو ہے اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے، اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے، ہم استغفار کریں گے، یا کوئی استغفار والی دعا ہے جیسے سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اس طریقے سے جو سید الاستغفار ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا ہم کسی اور استغفار کے ذریعے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت اللہم انت اعلم بہ منی انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ اس طریقے سے ہم اپنے گناہوں کا جو ہے اللہ کے سامنے اقرار کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری پرسنل جو بھی دعائیں ہم مانگنا چاہیں وہ مانگے کہ اللہ ہمیں یہ آزمائشوں سے ہم سے دور ہٹا لے، یا اللہ یا ہم کو ان تمام چیزوں سے نواز۔ اور پھر ہم کیا مانگیں گے اللہ سے کہ جو ہے نا برزخ کی جو زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی کی آسانیاں ہم اللہ سے مانگیں گے۔ پھر جو ہے ہم کیا کریں گے، تمام اپنی ذاتی دعائیں اللہ سے مانگے اور پر امید ہو کر، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہو کہ اللہ تو ہم مانگ رہے ہیں اور تو نوازنے والا ہے، اللہ سے نا امید نہ رہیں، اللہ پر بالکل 100% ہمارا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں ان تمام کی تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اور ہماری بھی ہر تکلیف کو دور کرنے والا اور ہر خیر و برکت سے نوازنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، تو وہ ہمیں نوازے گا۔ اس کے بعد پھر اختتام میں جو ہے ہم اللہ کے رسول پر دعا بھیجیں، ٹھیک
ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں ہم. اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ خیر الدعائی دعاء یوم العرفہ و خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا کیا ہے؟ دعا ہے عرفہ کے دن کی ہے. اور بہترین بات جو کسی نبی نے، حدیث میں کیا ملتا ہے کہ جو بات کسی میں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تمام انبیاءوں نے کہی، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا اسٹیٹمنٹ، کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی شریک ہے، اس کی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے کوئی، نہ ہی اس کے بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ بہترین دعا جو یوم عرفہ کی ہے اسے ہم ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اور اپنی نمازوں میں جو ہے نا خلوص لے کر آئیں، ہم بہت خشوع گڑ گڑائیں، ہم اپنی نمازوں کو ایسی بنائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہے نماز کا، میں نماز میں کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں اور اللہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس سے مخاطب ہوں اور وہ مجھ سے مخاطب ہے. تو اپنی نماز کو جو ہے نا ہم خاص تدبر کے ساتھ ہر ایک لفظ پر غور کریں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں ہم جان لانے کی کوشش کریں. نماز میں تلاوت ایسی کریں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تلاوت ہم ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اور کیا کریں ہم نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کی بھی ہم پابندی کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے کہ بے شک قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ فلاح پا گئے، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی موجودگی کا احساس رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نمازی جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. نعوذ باللہ. والنٹری پریئرز میں ہم کیا کریں؟ نوافل کو ہم ایڈ کریں. کون سی نوافل پریئرز ہم کر سکتے ہیں؟ فرائض کے بعد جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، یعنی فرائض جو ہیں 5 وقت کی نمازیں جو افضل ترین چیزیں ہیں کہ ہم اگر ہم فرائض کرتے ہیں نا تو ہی انہی ایڈیشنل ہم کو چیزوں کا بدلہ ملتا ہے. نوافل جو ہے والنٹری پریئرز، اس میں کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے قیام اللیل کی نماز ہے نا، یعنی ہم تہجد کی نماز ہم پڑھیں. اور وہ تہجد کی نماز پڑھنا اتنا بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. اگر کسی کو اٹھنے میں جاگنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو وہ کیا کریں؟ فجر کے پہلے 15-20 منٹ کا الارم سیٹ کریں اور منیمم 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کیا کریں؟ دعا کریں. اور یہ نماز کا خاص اہتمام عرفہ اور ذی الحجہ کے وقت بھی اور آگے بھی تمام زندگی میں انشاءاللہ ہم کریں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اشراق کی نماز ہو سکتی ہے، اور وہ تمام 12 رکعتیں جو فرائض کے علاوہ ہیں، یعنی 2 رکعت فجر کی جسے ہم سنت کہتے ہیں، اور 6 رکعت ظہر میں، 2 رکعت مغرب کی فرض کے بعد، اور 2 رکعت جو ہے عشاء کے بعد. ہم چاہیں تو کتنی بھی ان لمیٹڈ پریئرز پڑھ سکتے ہیں، کتنی بھی رکعت نماز ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی گناہ یاد آ جائے کہ اس وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، تو حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص کیا کرے؟ وضو کرے اور اپنے گناہ کی توبہ کرے نماز پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے، بہت چانس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. تو جو توبہ کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ نمازوں کے ذریعے اپنے گناہوں کا استغفار کریں انشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے کہ عرفہ کے دن کو ہم نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، خیر کے کاموں میں، لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں، بیواؤں کو، یتیموں کو، پریشان حال کی خدمت کرنے میں، ان کو صدقہ خیرات کرنے میں یہ دن کو ہم گزاریں. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث ہم صحیح مسلم کی دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرائض نماز کے بعد جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی، یعنی قیام اللیل کی نماز ہے. اور حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس حدیث کو ہم دیکھ رہے ہیں جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اے لوگوں جو قرآن کو، او پیپل آف دا قرآن آبزرو وتر، بیکاز اللہ
because Allah is witr and he loves al-witr. آپ سلسلے میں کیا فرمایا, کیا حکم ہے, اے قرآن والوں, اے اہل قرآن والوں, کیا کرو تم وطر نماز کی پابندی کرو, کیونکہ جو اللہ وطر ہے, وطر یعنی وہ نمبر جسے ہم آڈ نمبرز کہتے ہیں, یعنی اللہ ایک واحد ہے نا, تو اسی طرح وطر کی نماز بھی کیسی ہے, آڈ نمبر میں ہوتی ہے. یعنی آپ میگزیمم 11 رکعت یا 9 رکعت یا 7 یا 5 یا 3 یا 1 منیمم, اگر کسی کے پاس وقت کم رہ گیا تو کم سے کم ایک نماز. تو یہ نماز جو ہے جس کی بہت فضیلت ہے, جو عشاء کے بعد, عشاء کی فرض اور سنت اور اس کے بعد ہم یہ رکعت پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دعائے قنوت ہم جس میں پڑھتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اس کی پابندی کریں, اور خاص طور پر عرفہ کی رات میں, مغرب کے بعد بھی جو شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور تمام میجورٹی اسکالرز کا کہنا ہے کہ عرفہ کا جو دن ہے اس میں سب سے اہم پیک آورز کون سے ہیں, ظہر کے بعد سے مغرب تک. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان اوقات میں ہم اللہ کی خاص عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ حدیث بھی جو ہے صحیح بخاری کی, اس میں بھی جو ہے وطر کے اوپر فضیلت ہے. اور ہم تمام وہ کام کریں جو نیکی کے کام ہیں, کائنڈنس کے کام ہیں, لوگوں کی فلاح بہبودی کے کام ہیں. اور حدیث میں ملتا ہے کہ کسی بھی آپ کام کو چھوٹا نہ سمجھے, کسی بھی عمل کو آپ چھوٹا نہ سمجھے, چاہے کہ وہ کیا ہو, آپ کے بھائی کی طرف ایک چیئرفل کاؤنٹیننس ہی کیوں نہ ہو, آپ ایک مسکراتا چہرہ ہی کیوں نہ اپنے بھائی کی طرف دیں. یعنی آپ فیمیلز کے لیے, میل کے لیے ایک دوسرے کی طرف مسکراتا ہوا چہرہ رکھیں ہم انشاءاللہ. اور یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت معنی رکھتا ہے, کہ اگر ہم خلوص سے ایک دوسرے کو مسکراتا حشاش و بشاش چہرہ رکھیں. اور حدیث میں کیا ملتا ہے, اور کیا کریں ہم, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہمیشہ مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ جو ہے دوسروں کی, یہ اپنے بھائی کی, یعنی اپنے ایک فیلو بینگ کی مدد کرتا ہے, یعنی اپنے خیر خواہی دوسروں کی فکر جب تک کرتا ہے بندہ, اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی مدد کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ عرفہ کے دن اگر پاسبل ہو تو ہم کسی آرفن ایج کو, یتیم خانے کو وزٹ کریں, یا کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں, یا بہت سے ایسے رشتہ دار جن سے ہمارا تعلق نہیں رہا, اب ہم ان سے پھر سے جو ہے اس دن کی برکت کے اندر ہم رشتے کو استوار کریں, اور معافی مانگے اگر ہم سے کچھ کمی ہوگی, یا ان سے معافی ہم مانگ لیں. اور کیا کریں, اپنے علم میں ہم اضافہ کریں, یعنی ہر طریقے سے کوشش کریں کہ اس دن کو ہم بیسٹ یوٹیلائز کیسے کر سکیں. حدیث میں ملتا ہے کہ whoever follows a path in a pursuit of knowledge, Allah make easy for him a path to paradise. من سلک طریقاً یلتمس بہ علما سہل اللہ طریقاً الی الجنہ. جو کوئی وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو علم کا راستہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں. بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ جتنا حد الامکان کوشش کریں کہ ہم خیر خواہی کریں, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے عزیز و اقارب کی خیر خواہی کریں. اگر کوئی مشکل ہے ان کے تو اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں, اگر کوئی گلا شکوہ ہے تو اس کو دور کر لیں انشاءاللہ. اور حدیث ہمیں کیا مل رہی ہے صحیح بخاری کی, کہ اینی ون ہو وانٹس ٹو ہیو ہز پروویژن ایکسپانڈیڈ اینڈ ہز ٹرم آف لائف پرولونگ شوڈ مینٹین دا ٹائز آف کنشپ. جو کوئی چاہتا ہے ہم میں سے کہ کیا ہو, اس کا رزق میں وسعت ہو جائے اور اس کی زندگی لمبی ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, رشتہ داری کو نبھائے. اسے چاہیے کہ وہ رشتوں کو استوار رکھے. انشاءاللہ اللہ ہم کو ایسے کرنے والا بنا. اور ہم کیا کر سکتے ہیں عرفہ کے دن, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. حدیث میں ہمیں ملتا ہے سنن ترمذی کی, کہ جو بھی شخص ایک حرف ایک لفظ نہیں, ایک لیٹر بھی اگر قرآن میں سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے اس کے اجر کو لکھ دیتے ہیں, اور وہ اجر جو ہے کئی گنا ملٹیپل ٹائمز جو ہے نا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک حرف کا بدلہ 1 سے لے کے 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. ہو سکے تو ہم کم سے کم, ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے اگر زیادہ یاد کرنا, ایک سورہ یاد کرنا اگر مشکل ہے تو کم سے کم ایک آیت ہی یاد کر کے اس افضل ترین دن میں ہم اس اجر کو بھی ہم
پالیں انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم قرآن کو تلاوت کریں، جب تھک جائیں تو کیا کریں، ہم موڈ چینج کر دیں اور پھر ہم سن کر اس کی قرآن کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔ اور قرآن کا کوئی باب، کوئی بات، کوئی نہیں ہو سکتے اگر پورا سورہ سمجھ پائیں ہم یا ایک پارہ سن پائیں تو کم سے کم ایک آیت قرآن کی ہم ضرور سن کر، سمجھ کر اور عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت آتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ہدایت ہے اور وہ شفا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن ہمارے لیے اتنی عظیم ترین نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے لوگوں سے سورہ انسان میں، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے لوگوں کے لیے کہ ان کے دل کیا ہو جائیں، لوگوں کے جو دل ہیں وہ اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور پڑھیں تو ہمارے دل میں ہم نرمی کو پائیں انشاءاللہ۔ کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور کوئی ہم پر اس کا اثر نہ ہو رہا ہو، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ خاص طور پر جہنم سے خلاصی کا دن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے خوب رو رو کے اپنے گناہوں کو مانگیں، ہے نا، معافی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام بنی آدم جو ہے خطاؤن ہے، کل بنی آدم خطاؤن، وہ خیر خطاؤن التوابون۔ تمام جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، خطا کرنے والے ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہیں، جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے جہنم کی خلاصی کا، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگے، اور ہم یہ اللہ سے کہیں کہ اللہ جو گناہ کو میں جانتی بھی نہیں، جو انجانے میں کر دی ہوں میں نے وہ گناہ، اللہ ان تمام گناہوں کو مجھ سے تو معاف فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے ہمیں ان گناہوں سے معاف کر دیں گے۔ اور کون سے اذکار ہم دعاؤں استغفار میں کر سکتے ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم بہت سارے استغفار ہیں، سید الاستغفار ہیں، اس کو مانگ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص جو مستقل اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ اس کی ہر مشکل سے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ہر رنج و غم کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو استغفار کی برکت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنب فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ہمیں چاہیے کہ سید الاستغفار کا ہم اہتمام کریں، صبح و شام ہم اسے پڑھیں۔ حدیث میں بہت اس کی فضیلت آتی ہے، اور ترجمے کے ساتھ ہم اسے پڑھیں انشاءاللہ۔ اور ہر قسم کے گناہ سے ہم دور رہیں، چاہے کہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی غیبت، کسی پر تہمت لگانا، کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا، کسی ناپسندیدہ لفظ کا استعمال کرنا۔ ہم کوشش کریں کہ ہر تمام زبانی، قلبی، روحانی ہر قسم کے گناہوں سے اس دن خاص طور پر بچیں، کیونکہ جس طریقے سے اس میں نیکی کرنا افضل ہے، اسی طرح گناہ کرنا بھی بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اس میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور صبح شام کے اذکار جو ہیں اس کا ہم اہتمام کریں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ مارننگ اذکار یا ایوننگ، یعنی صبح کے جو ذکر کی دعائیں ہیں، جو استغفار ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اور شام میں بھی اسی طرح ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کرو، اللہ کے نام کو یاد کرو، فسبحوہ بکرۃ واسیلا، اس کو یاد کرو، اس کی تسبیح کرو صبح اور شام انشاءاللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں صبح اور شام کے اذکار کے بارے میں؟ یہ ایسے ہیں صبح اور شام کے اذکار جیسے کہ مومن کا وہ کوٹ ہو۔ کوٹ کیا کام کرتا ہے؟ اس کو ہر قسم کی سختی سے، چاہے بارش کی سختی ہو یا دھوپ کی سختی ہو یا سردی کی سختی ہو، اس سے بچاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذکار ایسے ہیں صبح اور شام کی جیسے کہ ایک کوٹ ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کا خاص ہم اہتمام کریں، اور عرفہ کے دن اور ہو سکے تو ہمیشہ ہم ان کا اہتمام رکھیں، اور خاص طور پر صدقہ کریں اس دن،
جتنی ہماری استطاعت ہو اتنی، اور جن کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے کوئی اور دور کے لوگ ہیں، ان سب تک ہم جو ہیں پہنچنے کی کوشش کریں اور ان کی مدد کریں انشاءاللہ۔ خاص اہتمام کریں بہنیں، خاص ہم اہتمام کریں۔ اور کیا ہوتا ہے صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے خلاصی دے دیتا ہے، چاہے کہ وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر بندہ جو ہے کہے کہ میں صدقے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا، تو جس سے جتنا بھی ہو سکے اس کو چاہیے کہ وہ اتنا اس کو صدقہ دے۔ جیسے حدیث میں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صدقے کے بدلے بندے کو آگ سے ایسی خلاصی دے دیتے ہیں جیسے کہ ایسے اللہ تعالیٰ خلاصی دے دیتے ہیں جیسے کہ آگ کی وجہ سے ہے نا، صدقہ وائپس آؤٹ سنس لائک اے واٹر ایکسٹنگوشز فائر۔ صدقہ گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی جو ہے آگ کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اللہ ہمیں صدقات کرنے والا بنائے انشاءاللہ ان دنوں میں خاص طور پر۔ اور یہ تمام جو ہمیں کام کرنے ہیں نا، وہ اپنی ایک چیک لسٹ بنا لیں اور اس میں ہم انشاءاللہ ٹک کریں کہ کون کون سے ہم کام کر رہے ہیں اور کون کون سے کام ہمارے باقی ہیں، تاکہ ہم سے ان میں سے ایک کام بھی مس نہ ہو، باوجود اس کے کہ ہم یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، مگر میرا ریمائنڈر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی چیز ہم بھول رہے ہوں تو انشاءاللہ وہ نیکی کو بھی ہم نہ بھولیں، اور ہمیشہ جو رہیں ہم باوضو رہیں۔ اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی سسٹرز ہو سکتی ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں، پاکی میں طہارت میں نہیں ہیں، اس کے باوجود جو ہے باوضو رہیں۔ ہمیشہ آپ جیسی وضو آپ کا ٹوٹے آپ وضو کے ساتھ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو وضو میں جو بندہ اسٹیٹ آف وضو میں ہوتا ہے اس پر شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو پاک اور صاف لوگ پسند نہیں ہیں اور اللہ کو پاک اور صاف لوگ بہت پسند ہیں۔ حدیث میں کیا ملتا ہے ہم کو کہ جو بھی شخص ہی ہو پرفارمڈ ابلیوشن ویل ہز سنس وڈ بی کم آؤٹ فرام ہز باڈی ایون کمنگ آؤٹ فرام دا انڈر ہز نیلز، ہے نا، یعنی گناہ کے وضو کرنے کی وجہ سے بندے کے تمام گناہ جو ہیں دھل دیے جاتے ہیں، چاہے کہ وہ پانی جو کہ ناخن کے اندر ہی کیوں نہ رہ گیا ہو وضو کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اس وضو کے پانی کی برکت سے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں حالت وضو میں رہنا ہے، اور جو شخص جو وضو کے بعد کی دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے حکم فرمائے گا کہ تم جس بھی چاہو 8 دروازوں میں سے جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کون سی دعا ہے وضو کے بعد کی؟ کون سی دعا ہے وضو کے بعد کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ یہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے وضو کے بعد، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کیا کریں گے؟ 8 دروازے جنت کے کھول دیں گے، وہ جس میں سے بھی چاہے گا چلا جائے گا۔ اور اپنے جو ہیں اپنی نیند کو کیا کریں؟ ہم سنت کے مطابق کریں، کیونکہ نیند جو ہے ایک بہت نیچرل چیز ہے انسان کے لیے، چاہے کہ دوپہر میں کیلولا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، نیپ لے رہے ہوں، تو بھی ہم کیا کریں؟ نیت کریں کہ ہم کیا کریں گے، اس کے بعد اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور خاص طور پر اہتمام کریں، اپنی نیت کو درست کریں۔ اگر ہمیں کوکنگ بھی کرنا پڑ رہی ہے، ہمیں کچھ ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو ایسا لگ رہا ہے بظاہر کی عبادت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس میں اپنی درست انٹینشن رکھیں گے، اپنی نیت کو خالص کریں گے، تو وہ کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سوتے وقت یہ دعا ہم ضرور پڑھیں، بِاسْمِکَ رَبِّی وَدَعْتُ جَنبِی وَبِکَ أَرْفَعُ فَإِنْ أَمْسَکْتَ نَفْسِی فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَکَ الصَّالِحِینَ۔ اے میرے رب، میں تیرے نام کے ساتھ ہی جو ہے نا اپنی کروٹ کو رکھتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اس کو بلند کرتا ہوں، اور اگر تو میری جان کو لے لے گا، مطلب نیند میں ہی اگر تو میری جان کو لے لے گا، پھر تو رحم کرنا، اور اگر تو اس کو واپس بھیج دے گا پھر تو اس کی حفاظت کرنا، جیسے کہ تو حفاظت کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں انشاءاللہ، ہاں، باوضو رہیں، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ، اور اللہ کے سامنے اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی یاد میں روئے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں رہیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے کون لوگ ہیں؟
جو کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتے ہوں گے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں گے، تو وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ کے سائے میں رہیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو ضرور آپ کمنٹ باکس میں کریں، اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ یہ خیر کے کام کریں، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ کوئی ایک بھی خیر کا کام کرتا ہے تو آپ کو بھی اتنی ہی نیکی اور اس بندے کے لیے بھی اتنی ہی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور ہو سکے تو مجھے ضرور دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کی تمام مشکلوں کو آسان کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر اس نیکی سے نوازے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ہر اس شر سے دور رکھے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرور سے پناہ مانگی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔